اس مقدس نفوس کو اس کائنات میں بھیج دیا اور اپنی عزتوں کا مرکز اسے بنا دیا۔ مرکز کیسے بنایا؟ قرآن کریم ہی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 31 ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ للہ العزت وللرسولہ وللمؤمنین، کہ تمام عزتیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے رسول کے لیے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور عزتیں کیوں نہ ہوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے کائنات میں تمام انبیاء کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ اپنا سب سے مقدس کلام اس ہستی کے سینہ اطہر پر نازل کر دیا ہے، اور اس کلام کے بارے میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم اس کلام کو پہاڑوں پر نازل کرتے وہ ہماری ہیبت سے رضا رضا ہو جاتا۔ آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ سینہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ سینہ اپنی مضبوطی میں پہاڑوں سے بھی زیادہ اور اپنی نرمی میں اتنا نرم ہے کہ شب و روز روتے ہوئے گزر جاتے ہیں، راتوں کو مصلی رسول پر کھڑے رہتے اور پاؤں متورم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو کہنا پڑتا ہے کہ رسول ساری رات قیام نہ کیا کرو، کبھی سو بھی جاؤ۔ مقام اتنا بلند ہے اور دل اتنا نرم ہے خشیت الہی سے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے آقا علیہ السلام کی خشیت کیا ہوتی تھی، اس کا تذکرہ کیا کیا جائے۔ حاضرین مکرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی بات ہو رہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ، دوسری چیز جس کی عزت ہے وہ اس کا رسول ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان۔ اب اہل ایمان، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ کیا نماز پڑھنے سے ایمان کے تحفظ کی ضمانت ملتی ہے؟ کیا روزہ رکھنے سے ایمان کے تحفظ کی ضمانت ملتی ہے؟ کیا حج کرنے سے ایمان کے تحفظ کی ضمانت ملتی ہے؟ چلے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ نہیں، اگر تھک گئے ہیں تو کیونکہ میں نہیں کروں گا۔ حاضرین مکرم، ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہم بارہا پڑھتے ہیں ایمان کے بارے میں، اور ہم ایمان صرف سب سے جو اتھینٹک اتھارٹی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اس کا رسول ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آقا ایمان کیا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ یہ کہاں سے آنے والی کوئی چیز ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ قسم اٹھائی جا رہی ہے، جو بات اہم ہوتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو یاد کروانے کے لیے اللہ رب العزت بھی قسمیں کھاتا ہے۔ قرآن کریم میں بارہا مقام پر اللہ رب العزت کی قسموں کا تذکرہ ملتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، لفظ وا جو ہے وہ قسم پر دلالت کرتا ہے۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت قرآن کریم میں قسمیں اٹھاتا ہے، جب کوئی اہم بات کرنی ہوتی ہے قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، لیکن یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو حضرت ابوبکر صدیق کو بتا رہے ہیں، عمر فاروق کو بتا رہے ہیں، عثمان ذی النورین کو بتا رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بتا رہے ہیں، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو جب وہ مجھے اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے اہل و عیال، اپنے مال، اپنی جان، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اب بتائیں ایمان کیا ہے؟ ایمان حب رسول کا نام ہے، ایمان محبت رسول کا نام ہے، ایمان عشق رسول کا نام ہے۔ اب جو استاد گرامی شعر پڑھ رہے تھے، نہ نماز اچھی، نہ روزہ اچھا، نہ زکوٰۃ اچھی، نہ حج اچھا، کہ میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک میں کٹ نہ مروں شاہ فتح پر۔ حاضرین مکرم، نماز اچھی کیسے ہوتی ہے؟ روزہ اچھا کیسے ہوتا ہے؟ زکوٰۃ اچھی کیسے ہوتی ہے؟ حج اچھا کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہمیں پتہ چلے گا قرآن سے۔ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ کلام الہی آج تو ہی رہنمائی کر دے۔ اللہ کی وحی تو اب آئے گی نہیں، اللہ کا کوئی رسول تو اس کائنات میں تشریف لائے گا نہیں، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا آنا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی اس کائنات میں نہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اسی آیت زندہ باد زندہ باد۔ اسی آیت مبارکہ کو قرآن کریم میں کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے لوگوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ میرے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یہی تعلیم 10 ہجری 9 ذی الحج میدان عرفات میرے آقا اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھے ہوئے، آپ نے بہت زیادہ لوگوں کو حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ میرے رسول نے اپنی زندگی میں ایک حج اور 4 عمرے، اور وہ حج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں تقریباً کم و بیش 1,24,000 شخص موجود تھے۔ جو تعلیمات میرے رسول نے مکہ میں دی، مدینہ میں دی، لوگوں کو جو تعلیمات نبوی سے روشناس کروایا، اس کا نچوڑ میدان عرفات کے اندر اپنی قصوہ پر بیٹھ کر میرے رسول ارشاد فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں آج جو کچھ بیان کر رہا ہوں اسے ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن تک یہ پہنچایا جائے وہ سننے والوں سے اچھے انداز میں آگے پہنچا دیں۔ یہ میرے رسول کا کلام کہا اسی خطبہ حجۃ الوداع کے اندر میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی اس کائنات میں تشریف نہیں لائے۔ اور جو آیا مبارکہ تلاوت کی تھی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ یہ 4 منصب اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلا منصب ہے یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، کہ وہ میری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے گندے دلوں کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ساری حیات مبارکہ 63 سال اور 3 دن اس کائنات میں میرے رسول نے گزارے۔ 40 سال اعلان نبوت سے قبل اور 23 سال اعلان نبوت کے بعد، 39 سال 9 ماہ اور کچھ دن قمری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزار چکے تھے جب غار حرا کے اندر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ حاضرین مکرم، اپنی حیات مبارکہ میں تلاوت آیات کا منصب بھی ادا فرمایا، لوگوں کو تعلیم دی۔ آج بھی اللہ کا رسول اپنے کلام کی صورت میں لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کی صورت میں تعلیم دے رہے ہیں۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 منصب جو بیان کیے گئے تھے آیت مبارکہ میں، خطبہ حجۃ الوداع کے غالباً 6 ماہ بعد
3 ماہ بعد غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ حاضرین مکرم، میرے رسول نے قصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر لوگوں سے ایک بات پوچھی، کیا لوگوں کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جب میدان حشر قائم ہوگا، میدان محشر کے اندر تم لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، تمہیں رب اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے گا اور رب تم سے پوچھے گا کہ بتاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا کہ نہیں؟ تو تم میرے بارے میں کیا گواہی دو؟ آج وہ رسول اپنی ذات کے بارے میں شہادت مانگ رہے ہیں جن کی شہادت قرآن دے رہا ہے، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لوگوں میں نے اپنا رسول بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رب خود شہادت دے رہا ہے کہ لوگوں میرا رسول وہ ہے جو آتا ہے، تلاوت آیات کرتا ہے، تمہارے گندے دلوں کو پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ساری زندگی لوگوں کو دین اسلام سمجھایا، قرآن کی تعلیم دی، اپنی احادیث سمجھائی۔ اور حاضرین مکرم، قصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں اے لوگوں کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا اور تم سے پوچھا جائے گا کہ محمد عربی نے اپنا پیغام پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا، رسالت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، تو میرے بارے میں تم کیا کہو گے؟ تو حاضرین مکرم، صحابہ کرام نے بیک زبان کے بات کہی، اے اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں کہ آپ نے پیغام فقط پہنچایا ہی نہیں ہے، آپ نے پیغام رسالت پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حاضرین مکرم، صحابہ کرام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے صرف پیغام پہنچایا نہیں ہے بلکہ آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے پیغام رسالت پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حاضرین مکرم، میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے چند گوشے ایک آیت تلاوت کرنے کے بعد صرف گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ حاضرین مکرم، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم سورہ آل عمران آیہ نمبر 31 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ فرما دو، کسے کہا جا رہا ہے؟ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جا رہا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرا رسول آپ فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اپنی، اے میرا رسول اپنی امت کو فرما دو کہ اے لوگوں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو اس سے پہلے، اس دعوے سے پہلے ایک کام ہے جو تم نے کرنا ہے، تمہارے کرنے والا وہ کام یہ ہے فاتبعونی، کہ تم نے میری اتباع کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کسوٹی دی ہے، ایک پیمانہ دیا ہے، ایک معیار دیا ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا میرا رسول اعلان کر دو، ان کو سمجھا دو، ان کو کہہ دو کہ لوگوں تم رب سے محبت کے دعوے کرتے ہو، اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے پہلے میری بارگاہ میں، اس بارگاہ میں پہنچو جسے بارگاہ مصطفی کہتے ہیں۔ تمہیں میں نے نماز کا حکم دیا ہے، آقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، میں نے تمہیں حج کا حکم دیا ہے، میں نے تمہیں روزے کا حکم دیا ہے، میں نے تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، میں نے تمہیں آداب معاشرت کا حکم دیا ہے، مگر یہ جو میں قرآن میں تذکرے کر رہا ہوں ان کو سیکھنے کے لیے فاتبعونی، آؤ میرے رسول کی بارگاہ میں۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے، جب نماز صحیح نہیں ہو سکتی، روزہ صحیح نہیں ہو سکتا، حج صحیح نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ صحیح نہیں ہو سکتی، جب تک
ہم اس رسول کی پیروی نہ کریں جسے اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر ہمارے درمیان بھیج کر احسان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت سمجھانا چاہ رہے ہیں، رب کریم دسنا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگو اگر تسی اس گل کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تسی یہ گل کہتے ہو کہ اسی رب نال محبت کرنے ہاں، اسی رب نال عشق کرنے ہاں، اے دعوت ہندو ہی کرتے ہیں، اے دعوت عیسائی بھی کرتے ہیں، اے دعوت یہودی بھی کرتے ہیں، اے دعوت نصرانی بھی کرتے ہیں، اے دعوت مجوسی بھی کرتے ہیں، اے دعوت زرتشت، کنفیوشیس، تاؤزم، شنٹوئزم، جتنے مذاہب اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لوگوں اے دعوت کائنات دے بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، اس کائنات دے اندر بڑے ایسے لوگ موجود نہیں، بڑے ایسے مذہب موجود نہیں، بڑے ایسے لوگ موجود نہیں جڑے دو خداواں نوں منن والے ایران دے وچ رہندے جنہاں نوں زرتشت کہا جاتا ہے، اہورا مزدا تے اہرا، اس عقیدے نوں سنویت عقیدہ کہا جاتا ہے۔ حاضرین مکرم، دو خداؤں کو ماننے والے ایران میں رہتے ہیں، تین خداؤں کو ماننے والے آپ کے اس ملک کے اندر بھی بہت زیادہ رہتے ہیں۔ باپ بیٹا روح القدس، عقیدہ تثلیث، اقنوم ثلاثہ کا تصور عیسائیت کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ کے گاؤں میں، میرے گاؤں میں، پورے پاکستان میں، ارد گرد میں آپ نظر دوڑا کر دیکھیں، خدائی کا تصور دو خداؤں میں ہے، تین خداؤں میں ہے، لا تعداد خداؤں میں موجود ہے۔ یوں تو ہندو کے اندر بھی تین بڑی ہستیاں جن کو وہ اپنا معبود مانتے ہیں، جنہیں برہمن، وشنو اور شیو کہا جاتا ہے۔ حاضرین مکرم، تریمورتی کا تصور تو ہندوازم کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے رب نے ایک ذات ایسی اس کائنات میں بھیجی ہے کہ جس کا پلہ پکڑنے کے بغیر، جس کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کے بغیر، جس کا غلام بننے کے بغیر، جس کا نوکر بننے کے بغیر، جس کا خادم بننے کے بغیر آپ اس کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ حاضرین مکرم، اس بارگاہ تک کوئی چیز پہنچاتی ہے تو اس کا نام رسول عربی ہے۔ کیوں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں میری محبت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ضروری ہے فاتبعونی، کہ میرے رسول کی اتباع کرو۔ جب میں رب ہو کے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے لازم ہے فاتبعونی کہ تم میرے رسول کی اتباع کرو، اے اللہ ہم تیری بارگاہ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم تیرے رسول کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں۔ آپ لوگ تھک گئے ہیں یقیناً، اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو صرف نچوڑ سنا دوں کہ جو اتنی ساری باتیں گئی ان کا خلاصہ۔ اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیتے ہیں تو صرف تھوڑا سا۔ حاضرین مکرم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 تلاوت کی، جس میں رب کریم یہ اعلان کر رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ تمام عزتیں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے۔ اللہ کی بھی سمجھ آگئی عقیدہ توحید، رسول کی سمجھ آگئی عقیدہ رسالت، اب سمجھنا ہے ایمان والوں، اور ایمان والے جب ایمان لے آئیں، جب محبت رسول کا دعویٰ کریں، جب اس کے رسول کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں تو پھر کیا ملتا ہے؟ انسان ہے نا لالچی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ کہتا ہے لیلۃ القدر وہ ہے جس میں ہم نے اپنا کلام اتارا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتہ ہے لیلۃ القدر؟ ایسے ہم کہتے ہیں تو ہمیں کی پتہ ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں، اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تو کی پتہ ہے لیلۃ القدر کی ہے۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے لوگوں لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 85.5 سال کی عبادت سے بہتر عبادت ہے۔ انسان کو لالچ دیا جا رہا ہے، انسان کو بتایا جا رہا ہے، اور رب پہلے کہہ رہا ہے لوگوں میں نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے لوگوں تانوں کی پتہ، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر رب کریم اس کی اہمیت کو بیان کر کے فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے لوگوں لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی۔ انسان ہے نا لالچ، ہم محنت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں معاوضہ ملے، اب ہم بارگاہ الہی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے رسول کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا، اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب ہم تیرے رسول کے غلام ہو گئے، اے رب ہمیں پھر اس کے صلے میں کیا ملے؟ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، بہت زیادہ دور نہیں لے کے جاتے، اللہ اسی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یحببکم اللہ، پہلے اعلان کیا کہ اے رسول ان کو کہہ دو تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، اے اللہ ہم تیری محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تیرے رسول کی اتباع بھی کرتے ہیں، پھر اس سب کے صلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہم نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں، حج بھی کریں، طواف کعبہ تمام لوازمات پورے کریں، اے میرے رب پھر ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ پھر اعلان فرما رہے ہیں کہ بندے پہلے تو میری محبت کا دعویٰ کر رہا تھا اور اس دعوے کی تیرے پاس دلیل کوئی نہیں تھی، اس دعوے کی صداقت کے لیے تیرے پاس سند کوئی نہیں تھی، اب میں رب ہو کر جب تو یہ بات کہنے کے لائق ہو گیا ہے، جب تم اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ میں نے تیرے رسول کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، فاتبعونی میرے رسول کی اتباع کرو، جب ہم نے اتباع کرنی شروع کر دی اب ہم رب کریم سے پوچھتے ہیں اللہ اپنے انعامات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے لوگو پہلے تم دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب تم نے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے میرے رسول مکرم کی زندگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، میرے رسول کی زندگی کو اپنا نمونہ سمجھ کر اپنی ذات کے اندر اس کو سمو لیا، تو پھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا تمہیں دوں گا، یحببکم اللہ، فرمایا میں رب ہو کر تم سے محبت کروں۔ پہلے محب دعویٰ کر رہا تھا کہ میں اپنے محبوب سے بڑی محبت کرتا ہوں، پہلے عاشق دعویٰ کر رہا تھا کہ میں اپنے معشوق سے بڑی محبت کرتا ہوں، پہلے ہم لوگ بہت ہی دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اب اللہ کہتا تمہیں دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم نے نماز سنت نبوی کے مطابق پڑھنی شروع کر دی، جب تم نے روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رکھنا شروع کر دیا، جب تم نے حج میرے رسول کے طریقے پر کرنا شروع کر دیا، جب تم نے زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ والے رسول کے طریقہ کے مطابق گزارنی شروع کر دی، یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ انسان ہے لالچی، پھر پوچھتا ہے اللہ بس محبت کرے گا؟ ہم نے بھی محبت کی، رب نے بھی محبت کر دی، اس کے آگے کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اعلان فرما رہا ہے اے لوگو جب پہلے تم دعویٰ کر رہے تھے میری محبت کا، اب میں رب تمہاری محبت کے اعلان کر رہا ہوں، وَيُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اب میں رب ہو کر یہ فرما رہا ہوں کہ میں اپنے رسول کے امتیوں سے محبت بھی کروں گا، ان کے گناہوں کو معاف بھی کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور میں اپنے امتیوں کے گناہوں کو معاف بھی کروں گا۔ اب ایک تو نمونہ پیش کروں گا کہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں۔ حضرت اسیرم ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ایک میدان جنگ کے اندر، میدان جہاد کے اندر پہنچے، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، نہ کوئی نماز پڑھی ہے، نہ کوئی روزہ رکھا ہے، نہ زکوٰۃ، نہ حج،
پلے کوئی عبادت نہیں ہے، فقط اس رسول کا کلمہ پڑھا اسی جنگ کے اندر شہید ہو گئی۔ مستند واقعہ بیان کر رہا ہوں، حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ صرف کلمہ پڑھا، ابھی عمل کوئی نہیں کیا، اور کلمہ سچے دل سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کے لیے جنت کی بشارت۔ حاضرین مکرم، زندگی کا اوڑھنا چھوڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بنا لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اقبال فرماتے ہیں وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تحیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ حاضرین مکرم، غیروں کو ہماری نمازوں سے کوئی سروکار، وہ ہماری نمازوں سے نہیں ڈرتے، وہ ہمارے روزوں سے نہیں ڈرتے، وہ ہماری زکوٰۃ کے نظام سے نہیں ڈرتے، وہ ہمارے حج کے جو اتنے لا تعداد لوگ جمع ہوتے ہیں ان سے نہیں ڈرتے۔ وہ جس چیز سے ڈرتے ہیں بس ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیان کر کے آپ سے اجازت ہے۔ حاضرین مکرم، صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلح حدیبیہ تو آپ جانتے ہیں جو بیت رضوان ہے، تحت شجرہ جس کو کہا گیا ہے قرآن کریم میں، 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حاضرین مکرم، صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر ہے اور عمرہ کی نیت سے گئے ہوئے ہیں، افواہ پھیل جاتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ ان کی طرف سے 2 لوگ آتے ہیں جن کے مذاکرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہیں، سہیل بن عمر اور رواح بن مسعود ثقفی، جو اس وقت مسلمان ہیں۔ اور سہیل بن عمر وہ ہے کہ ان کا اپنا بیٹا صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ لکھا گیا تھا اس وقت بیڑیوں میں جھگڑا ہوا تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے رسول نے اخلاقی تعلیمات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اب ہم دیکھ کے دیکھتے ہیں، اب آپ ادھر نہیں جا سکتے۔ سہیل بن عمر مذاکرات کرنے کے لیے آتے ہیں، اسی طرح ارواح بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آتے ہیں اور آ کر مشاہدہ کرتے ہیں، جاسوس کی حیثیت سے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ مدینہ رسول سے آئے ہیں ان کے پاس جنگی ساز و سامان کیسا ہے، کیا وہ لوگ ہمارا مقابلہ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، کیا وہ جنگ کرنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں، کیا وہ ہتھیار کس طرح کے لے کے آئے ہیں۔ ارواح بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں تو میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ ستاروں کے درمیان کرتا ہے۔ ارواح بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور آقا علیہ السلام ایسے بیٹھے ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند ستاروں کے درمیان ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن زمین پر پھینکا ہے، لیکن وہ لعاب زمین پر نہیں گرا، کسی صحابی کی ہتھیلی پر گر رہا ہے اور وہ اسے اپنے چہرے اور اپنے جسموں پر مل رہے ہیں۔ حاضرین مکرم اس سے آگے بڑھتے ہیں، ارواح بن مسعود ثقفی بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، آقا علیہ السلام نے اپنے ناک مبارک کی رطوبت پھینکی لیکن وہ زمین پر نہیں گری، صحابہ کرام کی ہتھیلیوں پر گرتی ہے، وہ اپنے چہروں اور اپنے جسموں پر مل رہے ہیں۔ حاضرین مکرم بیان فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو کے جو قطرات حضور کے جسم اطہر سے مس ہوتے ہیں، صحابہ کرام ان قطروں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حاضرین مکرم جب عشق و محبت کی یہ داستان، یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد ارواح بن مسعود ثقفی ان کفار مکہ کے پاس جاتے ہیں اور
آنکھیں تو چونکہ اس منظر کو دیکھ کر کھل چکی تھی. جنگی ساز و سامان کی نیت سے تو میرے رسول وہاں گئے ہی نہیں تھے. جنگی ساز و سامان پاس موجود نہیں تھا. جب عروہ بن مسعود ثقفی دیکھتے ہیں کہ یہ قوم کیسی قوم ہے جو اپنے رسول کا لعاب دہن زمین پہ گرنے نہیں دیتی، جو ناک کی رطوبت کو زمین پر گرنے نہیں دیتی، جو پانی کے مس شدہ قطرات کو زمین پر گرنے نہیں دیتی. حاضرین مکرم وہ جب دیکھ کے واپس جاتے ہیں اور ان کو جا کر بتاتے ہیں اے لوگوں، میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، میں شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، میں ہرقل کے دربار میں گیا ہوں، میں کیسر روم کے دربار میں گیا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جاتا ہوں، لیکن میں نے ایسی تعظیم کسی کی ہوتی ہوئی نہیں دیکھی، میں نے ایسی عزت کسی کی ہوتی ہوئی نہیں دیکھی، میں نے اتنا احترام کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا جتنا احترام، جتنی عزت، جتنی تکریم اصحاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتے ہیں. تو سمجھ جاؤ کہ جو لوگ اپنے رسول کا لعاب دہن زمین پر گرنے نہیں دیتے، جو اپنے رسول کے ناک مبارک کی رطوبت کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، جو پانی کے قطرات کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے رسول کا خون کا قطرہ کیسے زمین پر گرتے ہیں؟ حاضرین مکرم، اسی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق محبت کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور اللہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی غلامی نصیب فرمائے. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تحیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. وما علینا الا البلاغ.